وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاس وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء، انجمن معین الرضا کی جانب سے یہ سالانہ تاریخی یوم عزا اور شب غم جو ماشاءاللہ موسم کا مزاج پوچھتے ہوئے اور ماحول کی برہمی سے ٹکراتے ہوئے عباس نامدار کی اولوالعزمی کا پرچم لہراتے ہوئے صبح سے یہاں پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جیسا کہ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ میں اس مجلس میں میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوں اور میرے سارے معزز مہمانان گرامی، میرے سارے دوست احباب پنجاب سے ماشاءاللہ اور سندھ سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور آپ سے خطاب فرما رہے ہیں اور ابھی آئندہ بھی خطاب فرمائیں گے. میری تقریر کے بعد میں اپنا فرض منصبی تو پہلے بھی سمجھتا تھا کہ انجمن معین الرضا کی اس تاریخی یوم عزا میں ہمیشہ خطاب کا شرف حاصل کروں، لیکن اس سال میں نے اس فرض کو واجب قرار دیا اپنے تئیں خود، اس لیے کہ اس برس اس معین الرضا کے روح رواں میرے آپ کے سب کے محبوب مجلس کی رونق زینت شاعر اہل بیت جناب رضا الہ آبادی علی اللہ مقامہ مجلس سے شام غریبہ میں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. اور جیسا کہ میرے بھائی نے کہا انشاءاللہ ان کے چہرے ان کی مجلس سے میں شرف حاصل کروں گا خطاب کا. عزیزان محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ عزادار ہم سے روٹھ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ عزادار ہم سے چھوٹ گیا. نہ عزادار روٹھتا ہے نہ چھوٹتا ہے. روٹھتا وہ ہے جو مر جاتا ہے، چھوٹتا وہ ہے جسے موت آ جاتی ہے، لیکن جسے علی خود آ کر لے جائیں وہ نہ روٹھتا ہے نہ چھوٹتا ہے. صلوات بھیجے نا، صلوات بھیجے، آواز بلند تھوڑی دیتا جسے علی خود آ کر لے جائیں. اب صاحب اگر یہ کہانی ہے
اگر یہ قصہ ہے تو پھر آپ کو واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر یہ حقیقت ہے کہ علی آتے ہیں، اگر یہ حقیقت ہے کہ علی آتے ہیں تو پھر علی کی قدرتوں میں شک کرنا حرام ہے۔ علی کی قدرتوں میں صلوات بھیجے نا محمد، آدھا غور فرمائے، میں کچھ کروں گا ذرا سا تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں بیٹا شعر پڑھو 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 پڑھو۔ نادے علی سنائی منکر نکیر کو جب، ہاں ماشاءاللہ فرشتے دونوں ہی آشنا سے، ماشاءاللہ فرشتے آشنا سے لگنے لگتے ہیں۔ جی اب مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ اگر سب یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، اور یہ الف لیلوی داستانیں ہیں کہ مولا آتے ہیں، مولا تشریف لاتے ہیں، تو پھر تو نہ کسی سبحان اللہ کی ضرورت ہے، نہ واہ واہ کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ مولا آتے ہیں، اگر یہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے کہ مولا اپنے مومن کے پاس اس کی مدد کے لیے ضرور آتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم کو یقین ہے کہ علی آتے ہیں۔ تو مہنگا سودا نہیں ہے یہ زندگی، پھر یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم کو یقین ہے، سنا نہیں ہے، نہ سنا نہیں، قبر میں ہم کو یقین ہے کہ علی آتے ہیں۔ تو جان محترم، ماں کے پیٹ سے لے کر اور قبر کے کنارے تک جس علی کو ہم یاد کرتے رہے، پکارتے رہے، دیکھا کبھی نہیں، اگر زندگی وار کر قبر میں اس کی زیارت ہو جائے تو سودا مہنگا ہے یا سستا؟ توجہ ہے جان محترم؟ یا اللہ یا اللہ، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت جو ہے نا جان محترم، توجہ ہے، یا علی یا علی، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ بھئی یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اس نے خود نظر کرم فرما دی تو کسی جنگل میں اس کا عکس دیکھ لیا، کسی پھریرے پر اس کا عکس دیکھ لیا، کسی علم پر اس کا عکس دیکھ لیا، اس کا عکس نہیں دیکھا تو اس کے عکس کا عکس دیکھ لیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا؟ اس کے عکس کا، میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، اس کا عکس نہیں دیکھا تو کم از کم اس کے عکس کا عکس دیکھ لیا۔ اب جس نے اس کے عکس کا عکس دیکھا ہے تو جو اس کے عکس کا، اس علی کے عکس کا عکاس ہوگا، توجہ توجہ، جملہ پوری مجلس سے داد لوں گا، جو علی کے عکس کا عکاس ہوگا اسی کے معجزے کا نام تو عباس ہوگا۔ توجہ ہے، یا علی یا علی یا علی، فیصلے لو فیصلے، توجہ ہے۔ میرا بیٹا جیتے رہو جیتے رہو، یہ ہے ہماری تربیت، یہ ہے ہماری درسگاہ۔ اب اس عمر سے یہ بچہ کہہ رہا ہے مشکل کو میری حل کرو، ہاں مشکل کشا، جیتے رہو بیٹا، بیٹھ 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 بیٹھ، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک تاریخی نعرہ، بس ہو گئی مجلس۔ اتنی بلند صلوات بھیج دیجیے آپ محمد آل محمد، جو ہے نا دوستو، جو ہے نا دوستو آپ کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ
یہ اس کی بے نیازی ہے کہ جب وہ نظر کرم فرمانا چاہے اپنے محبوں پر، بے نیاز ولی کا ولی جو ٹھہرا، بے نیاز علی العظیم کا علی جو ٹھہرا، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ بے نیاز کا نمائندہ ہے نا میرا مولا، بے نیاز ہے، بے نیاز کا نمائندہ ہے۔ ہم سب سے تو بے نیاز ہے نا، اللہ ہی کا تو نیاز مند ہے۔ غور نہیں فرما رہے جان محترم، جملے کی احتیاط دیکھیں آپ۔ بے نیاز کا بے نیاز علی، بے نیاز ولی کا بے نیاز ولی، اور بے نیاز اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی کا مالک ہو۔ اگر یہ طے کر لے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آنا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آنا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آنا ہے، اگر یہ طے کر لے علی کہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آنا ہے، اگر یہ طے کر لے کہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آنا ہے علی، اگر یہ طے کر لے کہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آنا ہے علی، اگر یہ طے کر لے کہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آنا ہے، تو ہم تم تو ہے کیا؟ کائنات کے بڑے بڑے شافعی جیسے امام مرتے 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 مر جائیں اور اپنے ڈیتھ اسٹیٹمنٹ میں یہ بیان دے کر دم توڑ دیں کہ مات الشافعی او لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، امام شافعی مر گیا مگر مرتے مرتے پہچان نہیں سکا کہ علی رب ہے یا رب علی ہے۔ نہ سمجھ میں آئے، نہ سمجھ میں آئے، نہیں سمجھ میں آئے، یہ ایسا سمجھ۔ ہاں ہاں ہاں، اب اگر نہ مل کر مولا آپ کو سلامت ہے، بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر۔ بھئی بے نیاز جو ٹھہرا، نہیں سمجھ میں آیا کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب نہیں سمجھ میں آیا تو امام شافعی جیسے نے یہ کہہ کر قلم توڑ دیا کہ میں مرتے مرتے مر گیا مگر پہچان نہیں سکا کہ علی رب ہے یا رب علی ہے۔ اور بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے نا ولی، نہیں سمجھ میں آتا تو بڑے بڑے اماموں کی سمجھ میں نہیں آتا، اور سمجھ میں آ جاتا ہے تو حیدرآباد کے قدم شریف پر چمٹا بجا کر کالے کپڑے پہننے والے، علی علی کے نعرے لگانے والے ملنگ فقیر کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ ساری کائنات کی حکومت اس کے سامنے رکھ دے، وہ ملنگ ٹھوکر مار کر کہے گا علی کا پہلا نمبر۔ توجہ ہے نا، یا علی یا علی یا علی۔ آپ سوچے سوچے، ہائے 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 ہائے، دیکھا کوئی سمجھوتا نہیں۔ حیدری سلامت رہو، اتنی بلند صلوات بھیج دیں آپ محمد عالم، بھائی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ مولا آپ کو سلامت رہے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ پر، آپ کی محبتوں پر، کہ نہیں سمجھ میں آیا، بڑے بڑے اماموں کی سمجھ میں نہیں آیا، مرضی کا مالک جو ہوا۔ سمجھ میں آ گیا تو معمولی سے فقیر کی سمجھ میں آ گیا۔ اب اسے ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، میں تو اسے کائنات کے سارے علم و عرفان کا دروازہ سمجھتا ہوں، جو گلی گلی چوراہے چوراہے رقص کر کے دھمال ڈال کر کہہ رہا ہے علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر۔ مولوی ابھی تک اسی فقہی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، جزو ایمان ہے کہ نہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات محترم؟ اب اندازہ فرمائیے، غور فرمائے، پیمانہ کیا ہے، معیار کیا، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا۔ مولوی ابھی تک اسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، جزو ایمان ہے یا نہیں، واجب ہے یا نہیں، سنت ہے یا نہیں، مستحب ہے یا نہیں، کہنا ہے نہیں کہنا ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم، جزو ہے یا نہیں۔ میں بارگاہ شہداء کربلا میں انجمن معین الرضا کے اس تاریخی یوم اذا میں ایک جملہ کہہ کر فیصلہ کیے دیتا ہوں، اور یہ بحث ہمیشہ کے لیے بند ہو جانی چاہیے اور دروازہ بھی بند ہو جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ مجھے صرف علماء بتائیں کہ پوری احادیث رسول کے ذخیرے میں ایک حدیث مجھے ایسی بتائیں جہاں علی کو پیغمبر اسلام نے جزو ایمان کہا ہو۔ میں کہا تھا نا، بالکل سانسیں روک دینے والی بات کروں گا۔ دنیا تو ابھی گھر بڑا، دنیا بھی یہی سوچ رہی ہے، دنیا یہ سمجھ نہیں رہی ہے،
دنیا بھی اسی بحث میں ہے، علی جزو ہے یا نہیں ایمان کا، علی جزو ہے یا نہیں اذان کا، علی جزو ہے یا نہیں کلمے کا۔ دنیا تو ابھی یہی سوچ رہی ہے۔ میں تو چیلنج کر رہا ہوں، کہیں بتا دیں پیغمبر اسلام نے علی کو کہیں بھی جزو ایمان کہا ہو، جزو اذان کہا ہو، جزو اسلام کہا ہو۔ مولانا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کائنات کے کسی انسان کو پیغمبر اسلام پر سبقت لے جانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ دو راستے ہیں، تیسری کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی 23 برس کی بعثت کی زندگی میں کسی ایک مقام پر بھی، پوری مطالعاتی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک مقام پر بھی علی کو نہ جزو اسلام کہا، نہ جزو ایمان کہا، نہ جزو کلمہ کہا، نہ جزو اذان کہا۔ ایک مقام پر صرف کہا برز الایمان کلو الی الکفر کلے۔ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں، تو علی کو کل ایمان کہا گیا ہے۔ اب جسے رسول کل ایمان کہہ دے تو رسول کے کل کو جو جزو کہے گا اس کے اپنے اجزاء فضاؤں میں بکھر جائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی علی جہاں بیٹے تو نعرہ لگایا کرو، زیادہ شیر نہیں بولو، وقت کم ہے۔ نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ، نعرہ اٹھ کے۔ ہاں حیدری، ہاں سلمان کہا، نہ جزو کلمہ کہا، نہ جزو اذان کہا۔ ایک مقام پر صرف کہا برز الایمان کلو الی الکفر کلے۔ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں، تو علی کو کل ایمان کہا گیا ہے۔ اب جسے رسول کل ایمان کہہ دے تو رسول کے کل کو جو جزو کہے گا اس کے اپنے اجزاء فضاؤں میں بکھر جائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی علی جہاں بیٹے تو نعرہ لگایا کرو، زیادہ شیر نہیں بولو، وقت کم ہے۔ نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ، نعرہ اٹھ کے۔ ہاں حیدری، ہاں سن نعرہ لگاؤ مل کر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صاحب یہ فیصلہ ہو رہا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب؟ لائی فیصلہ دیکھیں آپ۔ پوری تاریخ میں علی کو کہا علی کل ایمان، جز تو کہیں کہا ہی نہیں۔ اب ہمت کریں، حوصلے کی بات ہے بھائی، زبردستی نہیں ہے۔ یہ تو طے ہے کہ علی کل ایمان ہے، جز تو ہے ہی نہیں۔ نہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ اب حوصلے کی بات ہے، جس کے پاس حوصلہ ہے وہ یہ جملہ سن لے۔ میں تو بیان کر رہا ہوں، اپنا اپنا عقیدہ اپنی قبر میں لے کر جانا ہے۔ وہاں کوئی نہیں آئے گا صاحب، وہاں کوئی نہیں۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے۔ علی کے لیے پیغمبر اسلام نے کہیں بھی جزو ایمان یا جزو اسلام کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جہاں بھی استعمال کیا کل ایمان، علی کل ایمان، علی کل ایمان۔ تو جسے پیغمبر کل کہے اسے تاریخ کا کوئی انسان جزو نہیں قرار دے سکتا۔ تو علی کے لیے آج اس مجلس میں معین الرضا کے تاریخی ادا میں یہ طے کرو کہ علی جہاں بھی ہے کل ایمان ہے، یا تو ہے یا نہیں ہے۔ سوچو 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 سوچو، علی یا تو ہے یا نہیں ہے۔ اگر علی نہیں ہے تو نہ اذان میں ہے، نہ کلمے میں ہے، نہ اسلام میں ہے، نہ درود میں ہے، نہ سلام میں ہے، نہ مجلس میں ہے، نہ ماتم میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ اور اگر علی ہے تو اذان میں بھی کل ایمان ہے اور کلمے میں بھی کل ہے۔ نعرہ حیدری، کیا فیصلے کرو، ختم ہے بات، بس نہیں ہے اس کے بعد تو گنجائش۔ صلوات میرے بابا سے بلند محمد علیہ۔ اتنی بلند صلوات بھائی، اذان ہے جزو ایمان، آپ نے غور نہیں کیا، اذان ہے جزو ایمان، نماز ہے جزو ایمان۔ نماز ایمان نہیں ہے، جزو ایمان ہے۔ اذان ایمان نہیں ہے، جزو ایمان ہے۔ علی اذان، صلوات بھیجے نا۔
یہ سارے اجزاء ملے تو ایمان بنتا ہے، اور ایمان اپنے حد کمال پر جائے تو ایمان بنتا ہے، اور ایمان اپنے حد کمال پر جائے تو کل ایمان بنتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جہاں کے بعد اکمال کی کوئی حد نہ ہو، ارتقاء کا کوئی مرحلہ نہ ہو، ترقی کا کوئی گوشہ نہ ہو، بلندی کا کوئی پائدان نہ ہو، جہاں کوئی زینہ نہ ہو، سینہ نہ ہو، سفینہ نہ ہو، جہاں کوئی گنجائش نہ ہو، ترقی کے آخری مرحلے کا نام ہے کل ایمان۔ اور علی کو پیغمبر اسلام نے جہاں بھی کہا کل کہا۔ اب جسے بھی ماننا ہے وہ کل ایمان مانے، ورنہ نہ مانے علی پر کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ علی کو درخواست لے کر نہیں آیا کہ مجھے مانو، علی میں طاقت ہوگی تو اپنے آپ کو منوا لے گا۔ توجہ ہے، یا علی یا علی یا علی۔ علی کو درخواست لے کر نہیں آیا کہ ضرور مانو، علی میں طاقت ہوگی تو اپنے آپ کو منوا لے گا۔ تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ بڑے بڑوں سے علی نے اپنے آپ کو منوایا ہے، تخت و تاج چھوڑ کر آئے ہیں بوریا نشین کے پاس، یا علی ہلاک ہو جاؤں گا، یہ مسئلہ حل کر دیجئے، منوایا یا نہیں؟ وہ علی کیا بھائی کوئی احسان نہ کریں علی پر، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، علی میں دم خم ہوگا، علی اپنے آپ کو منوا لے گا۔ لوگ کہتے ہیں لوگ علی کو یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے۔ میں اس علی کو نہیں مانتا جسے کوئی نہیں مانتا۔ وہ بھی کوئی علی ہے جو اپنے آپ کو بھی نہ منوا سکے، جو اپنے آپ کو نہ منوا سکے وہ رسول کو کیا منوائے گا، اللہ کو کیا منوائے گا؟ توجہ ہے نا؟ صلوات ہے جب آواز بران۔ کمال ہے صاحب، جو اپنے آپ کو نہ منوا سکے وہ اللہ کو منوائے گا، رسول کو منوائے گا، دین کو منوائے گا، قرآن کو منوائے گا۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے آپ کو منوا لے۔ اب یہ ماننے والے کے خاندانی پس منظر کی بات ہے کہ وہ آپ کی طرح ہر وقت علی علی کرے یا وقت پڑھنے پر علی یا علی یا علی یا ہائے 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 ہائے۔ خاندانی پس منظر، خاندانی صلوات بھیجیں ذرا سا۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں اور یہ خیال کرتا ہوں، چونکہ میزبان کی حیثیت سے تقریر کر رہا ہوں اس لیے اس تقریر کو بالکل وہی سمجھیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا علی تو شہر علم ہے، مولا تو باب علم ہے، تو مرکز علم ہے، تو نقطہ علم ہے، تو معراج علم ہے۔ میرے مولا جب تو علم ہی علم ہے، سر تاپا علم ہے، تو یہ اتنے بڑے بڑے علماء اسلام کی سمجھ میں آیا کیوں نہیں؟ چلو کوئی جاہل نہ سمجھے مجھے ایسا تو ایک بات بھی ہے، اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اپنے اپنے فن کے امام گزرے ہیں۔ میں نے لفظ استعمال کیا ہے اپنے اپنے علم کے نہیں، اپنا اپنا کسی کا علم ہے ہی نہیں، علم اپنا صرف ولی کا ہے، باقی سب کا فن کا علم ہے، فن کا علم ہے، سب فنکار قسم کے لوگ ہیں۔ سوچیں بڑے بڑے اپنے اپنے فن کے امام گزرے ہیں، کوئی فلسفے کے فن کا امام، کوئی تاریخ کے فن کا امام، کوئی روایت کے فن کا امام، کوئی حدیث کے فن کا امام۔ یہ فن حدیث ہے، یہ فن تاریخ ہے، یہ فن علم رجال ہے، یہ فن فقہ ہے، یہ فن تشریح ہے، یہ فن توضیح ہے، یہ فن فلسفہ ہے، یہ فن صرف ہے، یہ فن نحو ہے، یہ مختلف قسم کے یہ فن ستارگان ہے، یہ فن سیارگان ہے، یہ دنیا بھر کے یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب آرٹ ہیں، فن ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے تاریخ کے لوگ گزرے جنہوں نے اپنے آپ کو امام کہلایا، یہ تاریخ کے امام، یہ روایت کے امام، یہ مورخ کے امام، یہ حدیثوں کے امام، یہ مسجد کے امام، یہ کعبے کے امام، یہ فلاں کے امام، یہ یہاں کے امام، یہ وہاں کے امام، یہ جمعرات کے امام، یہ جمعے کے امام، یہ تراویح کے امام، یہ جماعت کے امام، یہ تراویح کے امام، یہ صرف رمضان کے امام، یہ 150 روپے کے امام۔ توجہ ہی نہیں کر رہے آپ، کیسے کیسے وہ جو ہے غور فرما رہے میں جملہ کہہ رہا ہوں سر، کیسے کیسے لوگوں کے امام گزرے ہیں۔
میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں مولا تو اتنے بڑے بڑے اماموں کی سمجھ میں آیا کیوں نہیں؟ یہ لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے، تفسیر بھی پڑھتے تھے، تشریح بھی پڑھتے تھے، تاریخ بھی، مورخ بھی تھے، حدیثیں بھی پڑھی، راوی بھی تھے، روایتیں بھی پڑھی. یا علی میں تیرے قربان میرے مولا تو ان کی سمجھ میں آیا کیوں نہیں؟ اور سمجھ میں آ گیا تو ہم جیسے بے علموں کی سمجھ میں آ گئے، ہم جیسے طالب علموں کی سمجھ میں آ گیا. مولا آخر وجہ کیا ہے؟ آج بارگاہ شہداء کربلا میں اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے عرفان حیدر عابدی. مجھے 10 سال تک اس سوال نے پریشان کیا ہے کہ مولا اتنے بڑے بڑے اپنے اپنے فقہوں کے امام گزر گئے ہیں جن کے کروڑوں ماننے والے موجود ہیں، ان کے متعلقین موجود ہیں. آخر ان بڑے بڑے اماموں کی تو سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ کیوں نہیں فرق کر سکے کہ علی کون تھا اور معاویہ کون تھا؟ یہ فرق کیوں نہیں کر سکے؟ آخر اس کا سبب کیا تھا؟ اور میری سمجھ میں کیوں آ گیا کہ میں کہیں کا عالم نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم مجھے اس مسئلے کا جواب نظر نہیں آ رہا تھا. خود دیوان علی ابن ابی طالب نے جو میرے مولا کے اشعار کا مجموعہ ہے، ایک جملے میں سمجھنا آپ کو ہے، اس میں اپنی خطابت نہیں ڈال سکتا، ایک جملے میں ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ یاد رکھ عرفان عابدی، علم ایک ہوتا ہے، یہی علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور یہی علم کمینے کی کمینگی میں اضافہ. یا علی یا علی، علم ایک ہے، علم ایک ہے. ہائے 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 ہائے، نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تھا جیو. جیو دیکھ بھلی تو چپ بیٹھا ہے، دیکھ بچے کو. جیو میرا بیٹا. جیو جیو. چلو یہ تو شاگرد سے سنا تھا، اب اس شاگرد کے استاد سے سنیں آپ. یہی اقبال بھائی سے. مولا سلامت رکھے، مگر تاریخی جواب دینا ہے. سلامت ہو. جلتا ہے جیو جیو جیو. سلامت ہو. جلتا ہے جیو جیو جیو. جلدی دو جلدی دو. آج چھونے سے ہاتھ جلتا جو ہے در کردار ہے، وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیارے ہے. ہو نعرہ علی، 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 نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. اتنی بلند سلوات بھیجے محمد آلہ ہوتا ہے. سلامت رہو. دیکھا خوبصورت مجلس نور. جیو میری جان. مولا تمہیں سلامت رکھے. جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے، مدیر بھائی، جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے اس کا مشکل سے اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے. یہ طے ہے. عزیزان محترم بات کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس مشکل تو ہے، مشکل کشا نہیں ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ لوگوں کے پاس مشکل تو ہے، مشکل کشا نہیں ہے. لوگوں کے پاس ہلاکت تو ہے، ہلاکت سے بچانے والا نہیں ہے. لوگوں کے پاس ننگے فقیر تو ہیں، امیر المومنین نہیں ہے. لوگوں کے پاس خود ساختہ خلیفۃ المسلمین تو ہیں، امام المتقین نہیں ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ مسئلہ صرف یہ ہے، لوگ خود اتنے بے دست و پا ہیں
ہاں ہاں توجہ توجہ اس جملے پر جانا محترم. لوگ خود اتنے بے دست و پا ہیں، خود اتنے بے دست و پا ہیں اصل میں اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے، ورنہ یا علی ہم کہہ رہے ہیں دم تیرا نکل رہا ہے، علی ولی اللہ ہم کہہ رہے ہیں تکلیف تجھے ہو رہی ہے، ماتم ہم کر رہے ہیں پریشان تو ہو رہا ہے، اشک ہم بار رہے ہیں پریشانی تجھے ہو رہی ہے، زنجیر ہم مار رہے ہیں خون تیرا جل رہا. غور نہیں کر ہے کیا تکلیف کیا ہے بابا؟ آنکھ ہماری، ہاتھ ہمارا، سینہ ہمارا، زبان ہماری، عقیدہ ہمارا، مشکل کشا ہمارا، علی ولی اللہ ہمارا، علی ہمارا، وسیع ہمارا، خفی ہمارا، سخی ہمارا، جلی ہمارا، جلی ہمارا، سخی ہمارا، خفی ہمارا. ارے ہم تو سودے کرنے کے عادی ہیں. آؤ آؤ آؤ. پھر معین اللہ کے اس تاریخی اجتماع میں میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، جسے یہ سودا منظور ہے وہ علی کا نعرہ لگائے، اور جسے منظور نہ ہو اسے اپنے ماں باپ کی قسم نعرہ حیدری نہ لگائے، اسے غازی کے علم کی قسم وہ علی کا نعرہ نہ لگائے. سودا میں کر رہا ہوں، شعر میں پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی نے مجھے یاد دلایا، شعر ہے قائم امروہوی کا، پیش کر رہا ہوں میں. سودا ہے یہ جسے منصور ہو وہ یکم محرم سے آج تک کا سب سے بڑا تاریخی نعرہ چوتھا مصرع سن کر لگائے گا، تینوں مصرے بڑے تحمل سے سنے گا. کشتی ہے، رضا الہ آبادی کی نظر کر رہا ہوں، یہ چاروں مصرے. کشتی ہے، سودا ہے بہت بڑا. کشتی ہے، دین حق کا کنارہ علی. جسے سودا کرنا ہے، جسے سودا کرنا ہے، جسے سودا کرنا ہے وہ نعرہ لگائے. آنا بیٹا فرقان احمدی. کشتی ہے دین حق کا. ایک ایک نوجوان میرا متوجہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. کشتی ہے دین حق کا کنارہ علی، سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا، سب سہاروں سے. اب اگر علی کے علاوہ کسی اور کا سہارا ہے کوئی اور، وہ نہ بولے، وہ چپ رہے، وہ چپ رہے، وہ چپ رہے. اور جس کا صرف علی سہارا ہے وہ چپ نہ رہے. کشتی ہے دین حق کا کنارہ، چوتھا مصرع میری جان آنے دے پھر آئے گا نعرہ. کشتی ہے دین حق کا کنارہ علی، سب سہاروں سے بڑھ کر، سب سہاروں سے، سب سہاروں سے، ڈاکٹر صاحب بھائی، سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا علی. آؤ اہل جہاں فیصلہ یوں کرے، ساری دنیا تمہاری، ہمارا علی. علی 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 علی. جو ہے در کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیارے ہے. ہو نعرہ علی، ہو نعرہ علی، ہو نعرہ علی. جو ہے در کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیارے ہے. ہو نعرہ علی، ہو نعرہ علی، ہو نعرہ علی. جی آواز بڑھاؤ اس کی. آؤ اہل جہاں فیصلہ یوں کرے، کرو نا فیصلہ. آؤ اہل جہاں فیصلہ یوں کریں، ساری دنیا تمہاری، ہمارا علی. ساری دنیا تمہاری، ہمارا علی. ساری دنیا، تخت تمہارا علی ہمارا، تاج تمہارا علی ہمارا، حکومت تمہاری علی ہمارا، سلطنت تمہاری علی ہمارا، ملوکیت تمہاری علی ہمارا، بادشاہت تمہاری علی ہمارا، پاور آف اسٹیٹ تمہاری علی ہمارا، پاور آف ویلتھ تمہاری علی ہمارا، پاور آف کمیونیکیشن تمہاری علی ہمارا. وہ کل کا مدد.
ہو نا علی علی مولا علی مولا سلامت سلامت رہو سلامت رہو. جنت کے دروازوں پہ یہ لکھا ہے بحرف جلی نام علی کا لیتی ہے تب کھلتی ہے گلشن میں کلی. علی علی کے ان نعروں کو روک سکو تو بے شک روکو. نعرہ حیدری بیٹھو تو جو ہے نا متوجہ رہے آپ میری طرف جانا محترم. سلامت رہو. یہ بھی ہم ہی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے نوجوان نے کہا برائے خوشنودی امام زمانہ، اس لیے کہ اسی علی کا تو نام لیا جا سکتا ہے جس کا کوئی وارث موجود ہو. توجہ ہے نا. ارے لاوارثوں کے بھی کئی قصیدے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں وہ جن کا وارث نہیں ہوتا. کعبہ ہے جسے سجدہ ہر شام کرے، علی وہ ہے جسے کعبہ بھی خود سلام کرے. جو حیدر کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے. ہو نعرہ علی، ہو نعرہ علی، ہو نعرہ علی. اتنی بلند صلوات پر محمد و آل محمد. علی وہ ہے، علی وہ ہے جسے کعبہ بھی خود سلام کرے. یہ شاعری نہیں ہے، حدیث رسول ہے. یہ شعر نہیں ہے، حدیث پیغمبر ہے. علی وہ ہے جسے کعبہ بھی مثل علی جن کا مثل کعبہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا. اور 29 صحابہ کرام نے اسے روایت کیا کہ مثل علی جن کا مثل کعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. علی کعبے جیسا، کعبہ علی جیسا. علی کعبے جیسا، کعبہ علی جیسا. علی کعبے جیسا، کعبہ علی جیسا. کعبہ بھی پاک، علی بھی پاک. کعبہ بھی طاہر، علی بھی طاہر. کعبہ بھی طیب، علی بھی طیب. کعبہ بھی ہادی، علی بھی ہادی. کعبہ بھی رہبر، علی بھی رہبر. کعبہ بھی معصوم، علی بھی معصوم. کعبہ بھی ابراہیم جیسے خلیل نے بنایا. علی کی پرورش بھی محمد عربی جیسے محبوب خدا نے کی. کعبے کی تعمیر میں بھی معصوم کا ہاتھ، علی کی تربیت میں بھی خاتم النبیین کا ہاتھ. کعبے پر بھی نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت. جو کعبے سے منہ پھرائے وہ بھی منکر، جو علی سے منہ پھرائے. نعرہ حیدری. لوکیر میں بھی معصوم کا ہاتھ، علی کی تربیت میں بھی خاتم النبیین کا ہاتھ. کعبے پر بھی نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت. جو کعبے سے منہ پھرائے وہ بھی منکر، جو علی سے منہ پھرائے. نعرہ حیدری. لو فیصلے، فیصلے لو. او میرا بیٹا جیتے رہو، جیتے بالکل پیار ہے. علی جیو، بیٹھ جاؤ، سلامت رہو. بھائی اب اس نعرے پر کوئی نعرہ نہیں سوائے اس بچوں کی درازی عمر کے لیے سلوات بھیج دیں آپ محمد علی. بولا آپ کو سلام. مولا سلام. ہے کوئی کائنات میں اتنی مطمئن قوم جو یہ کہے برائے ظہور امام زمانہ اپنے مالک کو کون بلاتا ہے؟ بھائی لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر کے بڑے چلے جائیں تاکہ بچوں کو شرارتوں کے موقع ملے. ہم اتنے مطمئن ہیں اپنے مولا سے کہ 5 وقت اپنی نمازوں میں کہتے ہیں مولا آئیے، مولا آئیے، مولا تشریف لائیے. مولا گناہگار ہیں مگر آپ کے حق کے مجرم نہیں ہیں. توجہ ہے نا؟ آئیے نا، شرمندہ نہیں ہے. نعرہ حیدری. آؤ سلوات بھیجے بابا دے بلند. اجل اللہ. ہر مجلس میں
یہ ہم ہیں جو ہر مجلس میں، ہر نماز میں، ہر اذان میں، ہر محفل میں کہتے اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک، مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے۔ مجرم بھی کہیں بلایا کرتے ہیں محافظ کو، آؤ آؤ صلوات بھیجے بابا دے بلند اجل اللہ، ہر مجلس میں۔ یہ ہم ہیں جو ہر مجلس میں، ہر نماز میں، ہر اذان میں، ہر محفل میں کہتے اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک، مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے۔ مجرم بھی کہیں بلایا کرتے ہیں محافظ کو، اس لیے کہ مجرم نہیں ہے اپنے مولا کے، مطمئن ہیں مولا گناہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے لیکن آپ کے دشمن کے بڑے پکے دشمن ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیج دینا محمد علیہ، آئیے نا مولا، آ کر دیکھیں تو صحیح۔ مولا آپ تشریف تو لائیے نا، مولا آپ آئیے نا، آئیے دن رات آئیے۔ میرا بچہ بڑا بوڑھا چھوٹا، بہن بھائی، ماں بہن بیٹی، جس سے پوچھو سب یہی کہیں گے مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے۔ مولا کتنے مطمئن ہیں ہم، پتہ نہیں وہ کون ہوگا جو یہ چاہتا ہے مولا نہ آئیے۔ کچھ خود بھی سمجھ لیا کرو، نہیں تو صلوات بھیج دیا کرو۔ جملہ تو میں نے کہا ہے، ہم تو دن رات کہتے ہیں نا مولا آئیے، مولا تشریف لائیے، مولا آئیے، مولا ہم آپ کے قربان، آپ آئیے تو صحیح۔ مولا آپ کے آنے کی قیمت اگر یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، سمندر ابل جائے، پہاڑ روئی کے گالے بن کے اڑ جائیں، قیامت آ جائے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں بجھ جائیں، ستارے بجھ جائیں، سیارے بجھ جائیں، کائنات عدم کی تاریکی میں پہنچ جائے تو پہنچ جائے، کوئی مہنگا سودا نہیں۔ مولا آئیے۔ مولا آئیے نا، آئیے میرے سرکار، نہیں تو جیو جیو۔ میں یہی سے مسلسل ہوا عزیزان محترم، مولا آپ تشریف لائیے نا سرکار، مولا آئیے نا، نہیں تو استاد قمر جلالوی کی زبان میں مجھے عرض کرنا پڑے گا میرے سرکار۔ بھائی سارے دن کی یوم ازا کی مجلسیں ایک طرف اور سارے علماء کی مجتمع تقریر ایک طرف اور استاد قمر جلالوی کا یہ چوتھا مصرع ایک طرف، کائنات اگر اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو امام زمانہ کی بارگاہ میں اس سے بڑی منقبت نہیں پیش کی جا سکتی جو استاد نے پیش کی ہے کہ میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں، آپ نے رخ ہی کہیں اور موڑ دیا میری تقریر کا، میں کیا کروں؟ میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں، یہ غلام آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں۔ مشکوک نہیں، بے چین، مشکوک نہیں، بے چین ہوئے جاتے ہیں۔ مشکوک نسلیں نہیں ہیں، بے چین نسلیں ہیں، اس لیے کہ بے چینی محبت میں ہوتی ہے، شک میں نہیں ہوتی۔ توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری! میرے سرکار جو ہے نا، ایک ایک نوجوان کی توجہ، ایک ایک بزرگ کی توجہ اس طرف ہے اس وقت، ماشاءاللہ اتنی بیدار اور نور پر مجلس ہے۔ میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں، مولا یہ غلام آپ کے، یہ کنیزیں آپ کی، یہ غلام آپ کے، یہ کنیزیں آپ کی بے چین ہوئے جاتے ہیں۔ مولا آپ اپنے جد امجد کی طرف غور کریں، وہ تو آواز کو سنتے ہی چلے علی 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 علی، اب کوئی نعرہ نہ لگائے۔ جو ہے دیکھو کرار ایسے ہے آیا، وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے، ہونا را علی، ہونا را علی۔ اتنی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ آپ
اپنے جد امجد کی طرف غور کریں، وہ تو آواز کے سنتے ہی چلے آتے ہیں۔ ادھر کسی دیوانے نے کہا یا علی، ادھر معلوم ہوا علی دل کی دھڑکن میں اترا۔ بس یہ یا علی کہنا اسی لیے تو منافق کو برا لگتا ہے، ہائے 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 ہائے، کہ علی دل کی دھڑکن میں کیوں اتر جاتا ہے؟ ارے جو دل کی دھڑکنوں میں نہ بسے وہ علی کیسا، اور جو آنکھوں سے نہ بہے وہ لہو کیسا؟ جو ہے نعرہ حیدری۔ یار اتنی یار نہیں غور کر رہے آپ، خدا کی قسم، جو آنکھوں سے نہ بہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑے شاعر کی بات کی ہے میں نے۔ رگوں میں وزیر جی، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، مگر یہ شعر صرف وہ کہہ سکتا ہے جس کے ماں باپ نے اس کا نام اسد اللہ رکھا ہو، بعد میں وہ غالب ہوا ہو۔ صلوات ہے جناب آواز میں بلان، سمجھے یاد کتنی ہے ابھی؟ ہاں، بڑے بڑے مولویوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ، اور غالب جیسے 6 جماعت پڑھے لکھے آدمی نے، چونکہ اسد اللہ تھا نا، معرفت والا تھا نا، اس لیے کہہ دیا رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری۔ صلوات بھیجے بابا نے، بلند صلوات محمد و آل محمد کا۔ دوست کمال ہے، کمال ہے بھائی، کوئی بنیاد ہونا چاہیے۔ بلاتے ہم ہیں، آتے ہیں تو بلاتے ہیں نا بھائی۔ انجمن معین الرضا والے مجھے 1 مرتبہ بلائیں، میں نہ آؤں، 2 مرتبہ بلا لیں گے زیادہ محبت ہوگی پھر بھی نہ آؤں، 3 مرتبہ بلا لیں گے بڑی محبت ہوگی تو اس کے بعد 3 کے بعد تو قسم کھا لیں گے اب نہیں بلائیں گے اسے، جب بلاتے ہیں آتا ہی نہیں ہے، توجہ ہے نا؟ اس کے بعد تو 3 حرف پھیر دیں گے نا مجھ پر آپ، بھائی جب بلایا جب نہیں آیا، جب بلایا جب نہیں آیا، جب عقل کی بات کر رہا ہوں، جب بلایا عرفان آبدی نہیں آیا، تو جب نہیں آیا تو پھر کیا فائدہ ایسے کو بلانے کا؟ تو علی اگر ہمارے بلانے پر نہ آتا تو ہم 1 مرتبہ بلا لیتے، 2 مرتبہ بلا لیتے، 3 مرتبہ بلا لیتے، 1 برس بلا لیتے، 10 برس بلا لیتے، 20 برس بلا لیتے، تھک ہار کر بیٹھ جاتے، تھک ہار کر بیٹھ جاتے۔ بھائی کیا فائدہ ایسے علی کو بلانے سے جو آتا نہیں ہے؟ لیکن 1400 برس سے ہمارا علی کو بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر فتوے کو توڑ کر، ہر مفتی کے سر کو پھوڑ کر جب علی کا ماننے والا کو یا علی کہتا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ جب بلایا تب آیا، یا علی یا علی یا علی۔ آئے ہائے ہائے، نہ صلوات بھیج دے بابا سے بلند، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب بلایا تب آیا، جب مولا کو بلایا تب مولا آیا، جب بلایا مولا تب آیا، جب بلایا۔ اب جن کے نہیں آتے نا بلانے پر بھی، وہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کہتے ہیں نہ بلاؤ۔ اب انہیں اتنا نہیں پتا، چندہ ایسوں کو نہیں بلایا کرتے جو بلانے پر نہ آئے۔ کیا فائدہ میری جان ایسوں کو بلانے سے جو بلانے پر آ بھی نہ سکیں؟ ارے جو زندہ ہوتے ہوئے نبی کے بلانے پہ نہیں آتے، وہ مرنے کے بعد تمہارے بلانے پہ آ جائیں گے؟ یا علی یا علی یا علی، مولا نے جگہ جو زندہ ہوتے ہوئے نبی کے بلانے اسے ہیں جسے جب بلائے وہ آئے، جو بلائے وہ آئے۔ آدم بلائے وہ آئے، نوح بلائے وہ سفینے میں آئے، ابراہیم بلائے وہ گلزار میں آئے۔ یہی سن رہے تھے نا کل نسیم صاحب سے آپ، ابراہیم بلائے وہ آئے، سلیمان بلائے وہ آئے، داؤد بلائے وہ آئے، اسماعیل بلائے وہ آئے، جو اسے بلائے
وہ آئے، ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ نسیم صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کل کہ وہ ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی، گاؤں تکیا لگا کر ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں گلزار میں، مخملی فرش بچھا ہوا ہے، اور فرعون اپنے محل کے قلعے سے دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کے لیے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کی آیت کے تحت صاحب اتنی بات تو ماننا پڑے گی نا کہ ابراہیم کے لیے اللہ کو کہنا پڑا نا کہ یا نارو کونی۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید مر کر بھی پھر اس سے بڑا جملہ میں نہ کہہ سکوں اگر مولا نے کہلوا دیا۔ ابراہیم کے لیے اللہ کو کہنا پڑا نا، حکم دینا پڑا نا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ پوری ڈکٹیشن دینی پڑی ہے آگ کو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم ٹھنڈے ہو جائیں، سلامتی کے ساتھ، سلامتی ود دا کنڈیشن آف سالویشن، جو ہے نا سلامتی کے ساتھ۔ تو آگ کو حکم دینا پڑا نا، آگ ابراہیم کے جاتے خود بخود ٹھنڈی تو نہیں ہوئی۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر، اللہ کو درمیان میں آنا پڑا نا، قرآن کی آیت نازل ہوئی نا، اللہ نے حکم دیا نا آگ کو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ، قم باذن اللہ کہا، مردے کو زندہ کر دیا، کہا نا قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا، اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا، اس لیے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ کوئی ہے جو سمجھے جملہ؟ عیسیٰ روح اللہ ہے، اس لیے عیسیٰ کو کہنا پڑے گا کہ قم باذن اللہ، اللہ کی مرضی سے مردہ کھڑا ہو جا۔ لیکن جب علی کے سامنے کوئی مردہ آیا تو علی نے کہا قم باذنی، میرے اذن سے کھڑا ہو جا۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ حد سے بڑھا دیا، عیسیٰ جیسے نبی نے تو اذن اللہ کہا، علی نے اذنی کہا۔ ہاں کہا، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی سچ ہے۔ علی نے نہیں کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، علی نے کہا میرے حکم سے کھڑا ہو۔ ابھی دیکھو جہاں جہاں گھومتے جائیں گے ذرا سے دیکھتے جاؤ، علی نے نہیں کہا قم باذن اللہ، علی نے کہا قم باذنی، میرے اذن سے کھڑا ہو۔ یہ حق علی کو از روئے قرآن حاصل ہے، عیسیٰ کو حاصل نہیں تھا۔ علی کو یہ حق حاصل ہے، عیسیٰ کو یہ حق حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ عیسیٰ صرف روح اللہ تھے، علی اذن اللہ تھے۔ اس لیے کہ علی وہ تھا جس نے شب ہجرت رسول کے بستر پر توکل کی چادر اوڑھ کر، اطمینان کے بستر پر یقین کی نیند سو کر، قرآن کی آیت کو قصیدہ بنا کر اپنی شان میں اتروایا تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی تو علی کے پاس ہے نا، توجہ ہے نا، اللہ کی مرضی جب علی کے پاس ہے تو علی کیوں کہے کہ قم باذن اللہ؟ علی کو تو کہنا ہے میرے اذن سے کھڑا ہو، اس لیے کہ اللہ کی مرضی میرے پاس ہے، اللہ کی مرضی علی کے پاس، علی کا نفس اللہ کے پاس۔ اب مولوی پریشان ہوتا ہے، علی کو کیوں بلاتے ہو، علی کو کیوں بلاتے ہو؟ جو مر گئے وہ زندہ نہیں ہوتے، جو زندہ نہیں ہوتے انہیں بلایا نہیں جاتا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، جو مر گئے انہیں مت بلایا کرو۔ ہائے 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 ہائے، میں بھی تو یہی کہتا ہوں، مگر پہلے طے تو کرو کہ مرے کون ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جس نفس نے ذائقہ موت چکھا ہے وہی تو مرا ہے نا، وہی تو مرا ہے نا۔ جس نفس نے ذائقہ موت چکھا ہے تو سب نے ذائقہ موت چکھا، سب مر گئے۔ علی کا نفس بھی اگر علی کے پاس ہوتا تو ذائقہ موت چکھتا، لیکن علی تو اپنا نفس شب ہجرت خدا کو بیچ چکا ہے، تو علی کا نفس تو اللہ کے پاس ہے، تو ہر ایک کو موت آئے گی، اللہ کے نفس کو۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجنا آواز بران۔ اب فیصلہ دے رہا ہوں دوستو، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے امامت کے اس موضوع پر ایک جملہ سننا ہے،
जहां से मैंने आयत शुरू की थी, और लफ्ज एक ही कहूंगा, समझना आपको है, और वो ये अज़ान मुहतरम कि इब्राहिम का इम्तिहान लिया अल्लाह ने, और जब वो इम्तिहान में कामयाब हुए तो कहा इन्नी जायलुका लिन्नास से इमामा, अब हम तुम्हें नास का इमाम मुकर्रर करते हैं। इब्राहिम कौन है? अल्लाह के खलील, वाहिद खलील, वाहिद दोस्त। इम्तिहान ही दोस्त का लिया जाता है। दोस्ती में सब कुछ दे दिया, अब्दियत दोस्ती में दे दी, नबूवत दे दी, रिसालत दे दी, खुल्लत दे दी, मगर जब इमामत देना चाहिए ना दोस्त ने दोस्त को, तो कहा इब्राहिम दोस्ती अपनी जगह, मगर इमामत बगैर इम्तिहान के नहीं मिलेगी। अब्द बना दिया दोस्ती में, नबी बना दिया, हाय हाय हाय, रसूल बना दिया। ये सारे मनसब जो हैं ये दोस्ती में ले लो, लेकिन इमामत इसके लिए इम्तिहान देना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा जुमला कह गया हूं। मेरे खलील, मैंने 1,24,000 पैगंबरों में सिवाय तुम्हारे किसी को खलील नहीं बनाया। दोस्त तुम हो सिर्फ मेरे। मेरा जो आखिरी है ना खातिम नबीन, वो भी मेरा महबूब है, दोस्त नहीं है। इसलिए कि दोस्ती दोनों तरफ से होती है, महबूबियत एक तरफा होती है। सलावत भेजे ना अजमत पैगंबर इस्लाम पर। दोस्ती दोनों तरफ से, इसलिए कि दोस्ती दोनों तरफ से होती है। मेरा खातिम नबीन जो है वो है मेरा महबूब। महबूब के नाज एक तरफा उठाए जाते हैं। हाय 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 हाय, तुम हो हमारे दोस्त। इब्राहिम, हमने तुम्हें दोस्त बनाया है, और दोस्ती में हमने तुम्हें अब्दियत का मनसब दिया, नबूवत के मनसब से सरफराज किया, दोस्ती में रिसालत का ओहदा अता किया, दोस्ती में खुल्लत अता की, दोस्ती में। अब हम दोस्त की हैसियत से चाहते ये हैं कि कोई बड़ा तोहफा तुम्हें दे, मगर उसमें हम ये चाहेंगे कि ये तुम्हें दोस्ती में नहीं दे। इसके लिए तुम्हें इम्तिहान भी देना पड़ेगा। रिसालत के लिए इम्तिहान नहीं था, नबूवत के लिए इम्तिहान नहीं था, अब्दियत के लिए इम्तिहान नहीं था। अब चूंकि हम तुम्हें इमाम बनाना चाहते हैं, लिहाजा इम्तिहान लो। वइज़ब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्माहुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और जब हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया और वो उसमें 100% कामयाब हुए, तो हमने इनाम के तौर पर उन्हें इमामत अता की। इब्राहीम अब्द भी हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, खलील भी हैं। इस मंजिल से इम्तिहान हुआ है इमामत का। और इब्राहीम अब्द बनकर नबी बनने की तमन्ना नहीं कर रहे, नबी बनकर रसूल होने की तमन्ना नहीं कर रहे, रसूल बनकर खलील बनने की तमन्ना नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही मंजिल खुल्लत से इमामत के दर्जे पर बैठे, फौरन दामन फैलाकर कहते काला व मिन ज़ुर्रियती। हर अच्छे बाप की तरह अपनी औलाद के लिए आला मनसब चाहा ना, परवरदिगार क्या मेरी औलाद में भी ये मनसब जाएगा? काल अल्लाह जनालमीन, मेरे खलील यकीनन इमामत तुम्हारी ज़ुर्रियत में है, लेकिन तुम्हारी ज़ुर्रियत में भी जो जालिम होंगे वो इमाम नहीं हो सकते। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब जालिम की तारीफ सुन लो। जो जालिम होगा, जो जालिम होगा वो इमाम नहीं हो सकता। और एक जुमले में समझ ले, दामन वक्त को समेट रहा हूं। जो जालिम होगा वो इमाम नहीं। जालिम कौन होता है? जो जुल्म करता है। जुल्म क्या है? खंजर मारना नहीं, तलवार मारना नहीं, गोली मारना नहीं। खुदा के लिए मेरी 1 घंटे की पूरी तकरीर पर अगर आप एक लफ्ज भी दाद न देते, मुझे अफसोस न होता। लेकिन इस जुमले पर मेरे नौजवान दोस्तों, आप दाद न दें लेकिन समझ लें, जुल्म क्या है? खंजर मारना नहीं, गोली मारना नहीं, कत्ल करना नहीं, बुराई करना नहीं, गीबत करना नहीं।
This is not the complete definition of cruelty. This is not the definition of brutality. ظلم یہ ہے کہ ٹوپی سر پر ہو، جوتیاں پاؤں میں ہو، عدل ہے۔ ٹوپی سر پر ہو، جوتیاں پاؤں میں ہو، یہ عدل ہے۔ ٹوپی پیروں میں آ جائے، جوتیاں سر چڑھ جائیں، یا علی مولا نے جگاؤ، نعرہ حیدری۔ نہیں، سمجھ لیں ظلم کیا ہے؟ خنجر مارنا نہیں، گولی مارنا نہیں، قتل کرنا نہیں، برائی کرنا نہیں، غیبت کرنا نہیں۔ This is not the complete definition of cruelty. This is not the definition of brutality. ظلم یہ ہے کہ ٹوپی سر پر ہو، جوتیاں پاؤں میں ہو، عدل ہے۔ ٹوپی سر پر ہو، جوتیاں پاؤں میں ہو، یہ عدل ہے۔ ٹوپی پیروں میں آ جائے، جوتیاں سر چڑھ جائیں، یا علی مولا نے جگاؤ، نعرہ حیدری۔ نہیں، ایسے نہیں، ابھی نہیں بیٹا، میں نعرہ لوں گا لیکن میں مولانا مودودی کا ایک جملہ ہی کوٹ کر دوں نا تاکہ بات ہی سمجھ میں آ جائے۔ مولانا مودودی نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا ظلم اور عدل کی تعریف کرتے ہوئے کہ عدل اور ظلم یہ ہے کہ سر ہے ٹوپی کے لیے، جوتیاں ہیں پاؤں کے لیے۔ جوتیاں پاؤں میں رہیں، ٹوپی سر پر رہے، یہ عدل ہے۔ لیکن ٹوپی پیروں میں آ جائے، جوتیاں سر چڑھ جائیں، یہ ظلم ہے۔ اور میں اب کچھ نہیں کہوں گا، بلا تبصرہ سارا مجمع میرے نوجوانوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، عدل یہ ہے اور ظلم یہ ہے۔ مولانا مودودی نے عجیب و غریب جملہ کہا کہ بعد وفات پیغمبر اسلام سب سے بڑا انقلاب یہ آیا کہ چمار جوتیاں گاٹتے ہوئے اٹھے اور مسند حکومت پر جا کر بیٹھ گئے۔ کوئی ہے کوئی؟ نعرہ حیدری۔ سوچو، جتنا سوچیں گے آپ اتنا نتائج تاریخ اسلام پر نظر جائے گی۔ You will go through the deeps of the ugly history of Islam. بندی بوڑھی اندھی بہری تاریخ، مسلمانوں کی غلیظ تاریخ، جتنی گہرائیوں میں اس کی جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ چمار جوتیاں گاٹتے ہوئے اٹھے۔ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں اسلامی ریاست اپنی کتاب میں جو ایم اے پولیٹیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے، اور مسند حکومت پر جا کر بیٹھ گئے۔ بزاز کپڑا بیچتے ہوئے اٹھے اور زمام حکومت کے نگہدار صلوات بھیج دینا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ توجہ ہے، یہ ہے ظلم۔ قرآن کیا وعدہ کر رہا ہے؟ لا ینال احد الظالمین، تمہاری ذریت میں جائے گی یہ امامت، لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔ تو دوستوں، مجلس کا خلاصہ ایک جملے میں اور گفتگو ختم۔ قرآن کی روح سے امامت من جانب اللہ ہے، بندے امام نہیں بنا سکتے۔ اب سمجھو نہ سمجھو، میں کہہ گیا ہوں، قرآن کی روح سے میں نے 1 گھنٹہ محنت کر کے اب نتیجہ دے رہا ہوں۔ امامت من جانب اللہ ہے، بندوں کی جانب سے نہیں ہے۔ اور امامت کے لیے تخت و تاج ہونا اور حکومت ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ہے جو جملے کو سمجھے؟ یا میں قرآن کی آیت پیش کروں؟ بھائی اللہ جب ابراہیم کو امام بنا رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، تو مسلمانوں امامت ابراہیم کے پاس ہے نا،
لیکن امامت ابراہیم پہ ہے، حکومت تو نمرود کے پاس ہے، تخت تو نمرود کے پاس ہے، تاج تو نمرود کے پاس ہے، سلطنت تو نمرود کے پاس ہے، خشامدی مولوی مفتی تو نمرود کے پاس ہے، فتوے دینے والے فتویٰ فروش تو نمرود کے پاس ہے، تلواریں تو نمرود کے پاس ہیں، فوجی تو نمرود کے پاس ہے، لشکر تو نمرود کے پاس ہے، امامت ابراہیم کے پاس ہے۔ کیا خیال ہے علماء دین مبین کا امامت ابراہیم کے پاس اور تخت و تاج نمرود کے پاس ہے، تو کیا نمرود کی حکومت میں ابراہیم کی امامت پہ کوئی فرق آیا؟ تو ہر مسلمان کہے گا ابراہیم کی امامت پر نمرود کی حکومت سے کوئی فرق نہیں آیا۔ تو میں بھی اپنا کلیجہ نکال کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ابراہیم کی امامت پر نمرود کی حکومت کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر کسی کی حکومت سے علی کی امامت پہ یا علی یا علی یا علی، ہائے 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 ہائے، بھٹی صاحب جواب تاریخی حیدری۔ نہ بلند ترین سلوات پہ بابا سے بلند۔ کسے مانو گے؟ ابراہیم کو امام مانو گے یا نمرود کو حاکم؟ انی جعلک للہ سے امامہ۔ نمبر 1 امامت من جانب اللہ ہے۔ نمبر 2 امامت امتحان کے بغیر نہیں ملتی۔ نمبر 3 امامت عبدیت، نبوت اور رسالت سے بلند ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ رسالت سے بلند۔ اس لیے کہ اگر رسالت سے بلند امامت نہیں ہے تو یہ امتحان میں ابراہیم کو فیل کیا ہے یا پاس؟ ابراہیم کو رسول سے امام بنایا ہے نا، تو پروموشن ہوا ہے یا ڈیموشن؟ نہ آخری آدمی تک نہ۔ ایک بار تم اٹھو بیٹا، اٹھ کے ایک تاریخی نعرہ اختتامی، اور میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں یہاں پر سارا مجمع ایک تاریخی۔ جو حیدر کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے، ہونا را علی ہونا را ہونا را علی ہونا را علی سلامت رہو، ہونا را علی۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ اتنی بلند صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ یہ سوچ کر کہ اس صلوات کا وصول کرنے والا آپ کا آخری امام تھا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں، آپ بھیجیں۔ پھر سمجھ لیں گفتگو ختم ہو چکی ہے۔ امامت من جانب اللہ ہے نمبر 1، امامت بغیر امتحان کے نہیں ملتی نمبر 2، امامت صرف ذریت ابراہیم میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، جملہ بہت بڑا ہے یہ پورے عشرے کا جملہ ہے۔ اصل میں امامت صرف اولاد ابراہیم میں ہے، اس سے باہر امامت نہیں ہے۔ اولاد ابراہیم کے اندر ہی ہے امامت، اور اولاد ابراہیم میں بھی جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے، یعنی جو ظالم ہوں گے وہ اولاد ہی سے خارج ہو جائیں گے، ذریت ہی سے خارج ہو جائیں گے۔ ارے بھائی اگر ایک شریف باپ ایک نالائق بیٹے کو آنکھ کر سکتا ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ ارے ایک شریف مہذب باپ ایک نالائق بیٹے کو آگ کر سکتا ہے اور اخبار میں دے سکتا ہے کہ میں نے اس کی نالائقی کی وجہ سے اسے آگ کر دیا، اس کا لین دین سے میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک عام باپ طے ہو گیا نا کہ ایک عزت دار باپ، ایک عزت دار باپ ایک بے عزت بیٹے سے اس دنیا میں نسبت بھی نہیں لینا چاہتا، تو پھر طے ہے پھر ایک عزت دار بیٹا بھی
کسی بے عزت باپ سے اپنا تعارف نہیں کرائے گا. توجہ آخری جملہ. اگر عزت دار باپ بے عزت بیٹے سے اپنا تعارف اور نسبت نہیں رکھتا تو پھر عزت دار بیٹا کسی بے عزت باپ کے ذریعے اپنا تعارف نہیں کرائے گا. اے ابو طالب پر کافر 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 ہونے کے فتوے لگانے والے تاریخ کے کافر مورخوں، اگر علی جیسے عزت دار بیٹے کی نگاہ میں یا ذہن کے کسی گوشے میں یہ ہوتا کہ میرا باپ کافر ہے تو کسی بھی جنگ میں کسی کافر کے سامنے اپنا تعارف علی یہ کہہ کر نہ کراتے کہ انا علی ابن ابی طالب. ہائے 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 ہائے. ہر جنگ میں علی نے اپنا تعارف کرایا. میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا. او کافر میں ابو طالب کا بیٹا. او کافر انا علی ابن ابی طالب. میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا. چھوڑو ساری بحث، ختم کرو ساری تقریر، بند کر دو اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اب تو 23 برس کی غزوات نبی میں پیغمبر اسلام نے جتنے غزوے بھی لڑے ہیں، سرکار نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، اول تو 23 برس میں کوئی کسی کافر کے مقابلے میں مسلمان گیا ہی نہیں. لیکن اگر گیا بھی ہے کوئی تو ناموری مسلمان ہوگا نا. کسی ایک کا نام بتا دو کہ کسی کافر کے سامنے اپنا تعارف اپنے باپ سمیت کرایا ہو. لینا کسی ایک کا نام لو، کسی ایک کا نام، کسی ایک کا نام لو. میں بیٹھا ہوں یہاں، خون معاف کرتا ہوں اسے اپنا جو کسی ایک کا نام لے جس نے کسی کافر کے سامنے مقام فخر پر اپنے باپ کا نام لیا ہو. تو دو ہی نتیجے نکال کر میں جس ختم کر رہا ہوں، یا تو بیٹا اتنا نامور تھا کہ بے عزت باپ کے ذریعے اپنا تعارف کرانا مناسب نہیں سمجھا، یا پھر تسلیم کرو کہ کسی کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری. علی 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 حلیم مولا، حلیم مولا، حلیم مولا، حلیم مولا. بسم اللہ. بیٹا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ. یہ قضا علامہ صاحب کے خدمت میں. کیا وصف بیان، کیا وصف بیان محمد کی آل کے. بھائی کیا وصف بیان محمد کی آل کے. ارے قرآن کو انہی نے رکھا ہے سنبھال کے. قرآن کو بھائی کیا وصف بیان محمد کی آل کے. قرآن کو رکھا ہے، کو انہی نے رکھا ہے سنبھال کے. زور ید اللہ کا نمونہ دکھا دیا. زور ید اللہ کا نمونہ دکھا دیا. حیدر نے انگلیاں در خیبر میں ڈال کے حیدر نے انگلیاں زور ید اللہ کا نمونہ دکھا دیا. حیدر نے انگلیاں در خیبر میں ڈال کے مرحب کو، بھائی مرحب کو اپنے ساد و بازو پہ ناز تھا. مرحب کو اپنے سادے بازو پہ ناز تھا. مرحب کو اپنے سادے بازو پہ ناز تھا. دستے خدا نے رکھ دیے قزبل نکال کے، کندھے نکال کے. دستے خدا نے رکھ دیے قزبل نکال. سلوا بہت توجہ ہے نا. دستے خدا نے رکھ دیے کندھے نکال کے، ہڈی جوڑے نا. توجہ ہے نا، اپنے مزاج کا شعر کہا ہے. دستے خدا نے رکھ دیے کندھے نکال کے. مرحب کو اپنے زور بازو پہ بہت ناز تھا. دستے خدا نے رکھ دیے کندھے نکال کے. 2 انگلیاں خیبر کے دروازے میں ڈال کے. پورا بون پروف شعر کہا ہے، ہڈی پروف شعر. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ہڈی پروف شعر ہے. 2 انگلیاں. ڈاکٹر صاحب خدا کا شکر کرو. ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، مجلس ختم کر رہا ہوں، خدا کا شکر کرو. ایک ہندو شاعر نے کہا تھا جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. سمجھو
جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر ہے. علی 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 حیدری اٹھ میری جان. وہ کل کا مددگار ہے اس سے ہمیں بھی پیارے ہے. ہو نعرہ علی ہو نعرہ علی ہو نعرہ علی. دونوں ہاتھ بلند کر کے جب 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں. اچھا یہ میرے بیٹوں نے نعرہ لگایا ہے تو میں بتاؤں خیبر کا دروازہ اکھاڑنے میں علی کو کتنی طاقت لگانی پڑی تھی. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کا جملہ ہے کہ علی کو خیبر کا در اکھاڑنے میں اتنی طاقت کا استعمال کرنا پڑا تھا. علی نے خیبر کا در ایسے الٹ دیا تھا جیسے کوئی ذہین طالب علم اپنی پسندیدہ کتاب کا ورق الٹتا ہے. کیا سن رہے ہو؟ ارے سن رہے ہو جملہ؟ نعرہ حیدری نعرہ تاریخ. ہاں بٹی صاحب بیٹھا ہے. ختم کر رہا ہوں. میں کیا کروں؟ آپ پڑھاتے جا رہے ہیں. میرے بعد آنا بھی عاشق کو ہے اور آپ دیکھیں گے میرا لاہور کا عاشق کتنا سا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے سچا عاشق. آنے والا ہے آگے. ہاں دیکھیں گے آپ عاشق حسین کو جو لاہور سے آئے ہیں, جو میرے بعد مجلس پڑھیں گے میرا بھائی. مگر ایک جملہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے او بد نصیب. ماشاء اللہ ماشاء علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا. او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے مرحب کا. یہاں پسینے پسین ہو گئے. استاد قمر جلالوی نے ہماری ایسی تیسی کر دی. کہنے لگے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار. کمال ہے صاحب. یہاں کلیجہ ہل گیا. صاحب میزبان ہے نا, ہم تو میزبان ہے نا صاحب. صاحب میزبان ہے, ہم تقریر تو نہیں کر رہے نا. میزبان کا جواب نہیں. میزبان ہے. ہاں صحیح. ہمارے مہمان ماشاءاللہ تقریر کر رہے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے ہمارے سارے مہمانوں کو. پسلیاں دکھ گئی ہماری تو مہمان نوازی کرتے کرتے. اجے بھائی ہاں یہ 1400 برس ہو گئے. کتنے بڑے بڑے علماء, کتنے بڑے بڑے جیت زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. خیبر پڑھتے پڑھتے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور استاد کہہ رہے کہ نہیں نہیں مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. ارے پھینکا تھا. کمال. یا ڈاکٹر صاحب کبھی مجھ سے تیتولس پڑھواؤ تم ایمان سے. میں اپنا مرثیہ پڑھوں گا. میں نے بھی شعر کہا ہے انشاءاللہ کبھی پڑھوں گا. مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. اور اگر
آنکھوں کا وضو چاہتے ہو تو کبھی دریا کو کوزے میں بند کر کے کہا، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام. کچھ بھی نہیں پڑتا خدا کی قسم. بھائی آواز تیز کر دے مائک کی، میرا بیٹا میری آواز کام نہیں کری، آواز بڑھا دو. اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر ماں. یہ اتنا بڑا سفر آپ نے خیبر سے کربلا تک کا ایک لمحے میں کیسے طے کیا بھائی؟ ابھی ابھی تو آپ خیبر میں تھے، یہ کربلا کہاں پہنچ گئے؟ مگر مجھے ایک جملہ کہنے دے، یا علی 2 انگلیوں سے خیبر کا در اٹھا لینا تیرے بائیں ہاتھ کا کام ہے مولا، مگر 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا اٹھانا. پتہ ہے عالم کیا تھا؟ سنو گے جملہ؟ عالم کیا تھا؟ عالم کیا تھا؟ کل سے اب تک پانی برس رہا ہے. خدا کی قسم یہ پانی جب برستا ہے مجھے بہت رلاتا ہے. بقول آل رضا مرحوم کے، آل رضا مرحوم نے کہا، کیا قیامت کا شعر کہا، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے. آہا، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے اور کبھی اصغر معصوم ترس جاتا ہے. کہاں گیا تھا یہ بادل کربلا میں؟ ارے جتنا کل سے اب تک تو برسا ہے اتنا تو صبح سے اب تک ہم نے حسین کے غم میں آنسو برسا دیے ہیں. اب حسین کو تیرے بدسنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ برس، کہیں اور چلا جا بادل. اگر رباب کا بچہ ہی پیاسا مر گیا ہمیں کیا ضرورت تیرے پانی کی. آہا، سنو گے جملہ؟ دوستو ہرملہ اتنا اچھا تیر انداز تھا، ملعون خدا غارت کرے ہرملہ کی نسل کو اور اس کے خاندان پر لعنت کرے. اس ملعون نے بڑے کلیجے ایک تیر سے چھیدے ہیں. اتنا صحیح تیر انداز تھا کہ جب عمر سعد ملعون نے کہا ہے نا خدا اس پر بھی لعنت کرے، اس کے خاندان پر بھی، عمر سعد ملعون کے، جب اس نے کہا نا اقتل کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، ہرملہ نے گھٹنا زمین پہ ٹیکا، کمان پہ تیر سے پہلو چڑھایا، اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، کمان ہاتھ میں کانپنا شروع ہوئی، گھٹنے میں لرزہ آیا، ہاتھ لرزنے لگے، اور ادھر سے کمان پہ تیر چڑھا، ادھر سے خیمے کے پردے سے. اور میری ماں بہنوں، تمہاری گودیاں مولا سلامت رکھے، تمہارے بچوں کو آباد رکھے، بڑے سکون سے پڑھوں گا. ادھر خیمے کے در سے اصغر کی دلیر ماں نے دیکھا، ہرملہ کے تیر کا رخ بھی دیکھا، اپنے ننھے سے قرآن کا ہدف بھی دیکھا، اپنے گلے کے تعویذ کو آواز دی، علی اصغر امام وقت سے خبردار، بیٹا تیری زندگی میں حسین کے کوئی تیر نہ لگے. روز ادارو ماتم کرو. یہ ہے نا موسم بہار کی، یہ ہے رونے کی فصل. ہاں بھائی، مولا تمہیں سلامت. ادھر رباب کی آواز اصغر کے کانوں میں پہنچی. مولا مجھے طاقت دینا میں یہ جملہ پڑھ دوں. ادھر رباب کی آواز اصغر کے کانوں میں پہنچی، ادھر ہرملہ بار بار اصغر کی گردن کا نشانہ لے رہا ہے. عمر سعد دیکھ کر گھبرایا، بازو پر ہاتھ مار کے کہتا ظالم تجھے کیا ہو گیا؟
تو تو اتنا اچھا تیر انداز ہے کہ بہتے ہوئے دریا سے اگر مچھلی کوئی منہ نکالے تو اس کی آنکھ کا نشانہ لے تو مچھلی کی آنکھ کا نشانہ تیری تیر سے خطا نہیں ہوتا. آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حسین کے ہاتھوں پہ چھوٹا سا قرآن ہی تو ہے. تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تیرے ہاتھ کیوں لڑک رہے ہیں؟ تجھ سے نشانہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور بڑا کہتا ہے ملعون میرے ہاتھ کیوں نہ کانپے. ارے جب اصغر کی گردن کا نشانہ لیتا ہوں کوئی نقاب پوش بی بی اصغر کی گردن پہ اپنا گلا رکھ دیتی ہے اور اس کی آواز آتی ہے اور میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ. جزاک اللہ. حوصلہ حوصلہ. ہاں 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 بیٹا حوصلہ حوصلہ بیٹے حوصلہ. دیکھ مجلس کا معجزہ دیکھو میرا بیٹا معجزہ دیکھو مجلس کا. کبھی علی سامنے آ جاتے ہیں کبھی رسول اللہ داڑھی پکڑے سامنے آ جاتے ہیں. یہ عمر سعد ملعون کہتا ہے کسی کی پرواہ نہ کر آنکھیں بند کر کے تیر چھوڑ دے. ادھر حرملہ نے آنکھیں بند کر کے تیر چھوڑا ادھر رباب کی آواز آئی. اصغر امام وقت سے خبردار. اصغر نے باپ کے ہاتھوں پہ انگڑائی لی غلط سمت میں آنے والے تیر کو اپنی گردن پہ روکا. تیر گردن پہ لگا اس پار ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. اب اصغر ہے گلا ہے تیر ہے حسین کے بازو ہے. دادارو تیر اصغر اور گلا اور حسین کے بازو جب ایک جگہ پیوست ہو گئے اصغر مسکرا کے کہتا ہے بابا بابا اما رباب سے کہنا ہمیں معاف کر دینا. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہماری زندگی میں حسین کے تیر نہ لگے مگر اما تیر بڑا تھا ہماری گردن ماتم کرو. حوصلہ حوصلہ بیٹا سانس لے لو. دو جملے اور بڑی قیامت ہو گئی ہے. یہ مجھے کی مجلس ہونا چاہیے تھی. یہ حق تھا رضا الہ آبادی کا. یہ مجلس ایسی ہونی چاہیے تھی بھائی. بابا 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 اماں سے کہہ دینا ہم نے بہت کوشش کی کہ ہماری زندگی میں امام وقت کو زخم نہ لگے لیکن بابا آپ تو دیکھ رہے ہیں نا تیر کتنا بڑا ہے گردن کتنی چھوٹی ہے. بابا گردن کے پار ہو کر آپ کے بازو میں لگ گیا ہمیں معاف کر دینا. عزادارو میری طرف دیکھو یہ ہے اصغر ایک بازو پہ ہے اصغر. تیر ہے حسین کے بازو میں. تیر کو پہلے حسین کے بازو سے نکلنا ہے پھر اصغر کی گردن سے نکلنا ہے. سے پہلو تیر ہے. پڑھ لے گا کوئی سن لے گا. مر نہیں جاؤں گا میں. کیا کروں بیٹا؟ ہاں بابو ہاتھ جوڑ رہا ہوں کیا کروں؟ پھر بھی کہتے ہو شیعو تم روتے کیوں؟ ارے یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور خدا کے لیے یہ کیوں نہیں کہتے شیعو تم مر کیوں نہیں جاتے؟ ابھی کہتے ہو ہم نہ روئیں. حسین کے بازو میں تیر ہے اصغر کی گردن میں تیر ہے. ہاتھ پہ اصغر ہے نکالنا تیر کو ہے. اب تیر کو نکالتے ہیں اصغر اٹھالنا تیر کو ہے. اب تیر کو نکالتے ہیں اصغر اٹھتا چلا آتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں. پھر چھوڑ اچھا تیر کو نکالتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں نہیں کہتا یہ میری روایت نہیں ہے. میر انیس اللہ مقامہ نے شعر پڑھا ہے. میر انیس کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اصغر فضل خدا سے بھائی ہو کیسے دلیر کے بیٹا جرت بھی کچھ دکھاؤ کہ پوتے ہو شیر کے. اصغر میرا امتحان نہ لے. میں ابھی اکبر کے سینے سے برچی نکال کے آدھو میرا نوجوان. حوصلہ بیٹے حوصلہ. اس کو روکو بابا یہ جملہ مجھے پڑھنے دو خدا کے لیے. ہاں ہاں
بیٹا اس کو سنبھال لو اس بچے کو. میر انیس نے کہا ہاں بابا رضا بھائی فضل خدا بیٹے تم سے سنا نہیں جا رہا, تم سے برداشت نہیں ہو رہا, تم سے برداشت نہیں ہو رہا, تم سے سن کر برداشت نہیں ہو رہا. اور میری ماں بہنوں یہی وجہ ہے, بارش ہے, بادل ہے, پانی ہے, اللہ رکھے پردے میں بیٹھی ہو, چھت کے نیچے بیٹھی ہو, قنات کے نیچے بیٹھی ہو, قنات کے پیچھے بیٹھی ہو. اصغر کی ماں سے پوچھو مدینے لوٹ کر جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی. ختم کرو. ہاں بابا اچھا ختم کر رہا ہوں مگر 2 جملے سن لو, خدا کے لیے میں رونا چاہتا ہوں. مولا تمہیں سلامت رکھے. ہاں وزیر بھائی, رباب جب تک زندہ رہی نا بھائی, مدینے واپس پہنچ کر رباب سائے میں نہیں بیٹھی, ہر بیوی سائے میں بیٹھ گئی, رباب دھوپ میں بیٹھی. جب بھی سید سجاد کہتے اماں اب تو سائے میں آ جاؤ, کب تک دھوپ میں بیٹھی رہو گی؟ دیکھو امام کی منزل ماں ہے. سر اٹھا کے جواب دیتی سجاد بیٹا بن کے کہنا, امام بن کے حکم نہ دینا. میں مجبور ہوں بیٹا, میں سائے میں نہیں جا سکتی. اماں کیوں؟ کہا میرے اصغر کی قبر دھوپ میں ہے اور میری سکینہ کا لاشا زندان میں. آہا جزاک اللہ. میری آخری جملہ, میری سکینہ کا اس رباب کا پرسہ بہت لیا کرو. یہی رات کا وقت ہوتا ہے رباب کو رونے کا. میری ماں بہنوں جناب رباب کے ماتم کا یہی وقت ہوتا ہے 12 بجے کا. رباب اسی وقت قید خانے کے اندھیرے میں زمین پر ہاتھ مار کے کہا کرتی تھی اللہ جانے اصغر میری گود ویران کر کے تو کہاں سو رہا ہے, کون سی بستی بسائی. ہاں لے لو حوصلہ 2 جملے. عزاداروں یہی رباب ہے. مجھے نہیں پتا, مجلس ختم کر رہا ہوں, اب رو لینا. ساری رات بستر پہ کروٹیں بدل کے بھی رو گے. عزاداروں مجھے نہیں پتا رباب کتنے برس زندان شام سے رہائی کے بعد دھوپ میں بیٹھی رہی. اتنا پتا ہے کہ جب مختار نے کوفے پہ قبضہ کیا وہ سن تھا سن 66 ہجری. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا, 66 ہجری میں مختار نے کوفے پہ قبضہ کیا. 5 برس تک اصغر اور سکینہ کی ماں دن ہو یا رات, گرمی ہو یا سردی, بادل ہو یا بارش, ہائے 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 دھوپ میں بیٹھی رہی. جب مختار نے ہاں حسن میرا بیٹا کہتا ہے پہلے سکینہ کا گریہ مکمل کرے. ارے سکینہ کا گریہ کیا مکمل کروں؟ سکینہ کی آواز رات کے اس وقت قید خانے سے اب بھی آ رہی ہے. سکینہ کہہ رہی ہے بابا شام کی بیٹیاں, شام کے رئیسوں کی بیٹیاں اس وقت اپنے آرام دہ تکیوں پر اپنے باپوں کے سینے پر سو رہی ہے, اور تیرے سینے پہ سونے والی سکینہ اینٹ کا تکیہ بنا کر قید خانے کی زمین پر ہاں سنے گا کرے گا برداشت. میرے بچے نے میرا رخ موڑ دیا. سنے گا. سکینہ کہتی ہے بابا اگر میرے مقدر میں یہ اینٹ کا تکیہ تھا اور زندان کا بستر تھا تو مجھے سینے پر سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ سنو گے جملہ؟ بابا سینے پر سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ اور ایک رات عزاداروں بس اچھا اسی پہ ختم کر رہا ہوں. عزاداروں ایک رات ایسی بھی آئی, یہی وقت تھا سکینہ غش سے چوکی, بابا کو خواب میں دیکھا, پھپھی اور بھائی سے کہا پھپھی اماں میرے بابا آ گئے.
میرے بابا آ گئے، میرے چچا آ گئے، مجھے لینے آئے، سکینہ بابا یہاں نہیں ہے، سکینہ بابا یہاں نہیں ہے۔ سجاد نے منع کیا، زینب نے منع کیا، سکینہ اس انداز سے روئی کہ شام کی رہنے والی عورتوں کی نیندیں اجڑ گئی۔ اپنی گودوں میں بچے لے کر یزید کے محل سرا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یزید، یہ بچی تو کئی دنوں سے رو رہی ہے۔ مگر آج یہ بچی جس طرح رو رہی ہے ہمارے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں۔ اس بچی سے پوچھ لے یہ کیا چاہتی ہے۔ یزید نے دربان زندان سے پوچھا یہ بچی کیا چاہتی ہے۔ دربان نے سید سجاد سے پوچھا یہ بچی کیا چاہتی ہے۔ سجاد کہتے ہیں اپنے بابا کا سر چاہتی ہے، اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ لے بالی بیٹا، یہ شعر پڑھنے کے لیے تیار ہو جانا۔ سجاد بولے کیسے؟ یہ شعر چھوڑ دوں گا میں تیرے لیے، مصائب میں یہ شعر پڑھنا، تیار ہو جانا۔ عزادارو، امت نے خوب اجر رسالت دونوں شعر پڑھنا۔ عزادارو، سجاد کہتے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ عزادارو، یزید نے حسین کا سر قید خانے میں 10 سفر کو بھجوایا۔ اب قید خانے میں جب حسین کا سر آیا، زینب نے ہاتھوں میں لیا، سکینہ کے پاس دیا۔ سکینہ نے باپ کے سر پر اپنے رخسارے رکھے، ہونٹوں پر ہونٹ رکھے، زخمی کان دکھا کے کہتی ہے او بابا، اب کرو نماز انتھار بیٹا، بابا بابا میرے رخسارے، بابا میرے رخسارے، بابا میرے کان، بابا میرا جلا کرتا۔ ہاں رو رو رو۔ عزادارو، قید خانے میں ایسی قیامت بپا تھی، سب اسی طرح آخری جملہ، آخری شعر میرا بیٹا پڑھے گا۔ قید خانے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سکینہ کے رونے کی جو آواز بند ہوئی، جناب زینب نے چلا کر پوچھا بیٹا سجاد، کیا سکینہ تھک گئی؟ کیا سکینہ رو رو کر تھک گئی؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جلدی آؤ، سکینہ سو گئی۔ اب جو زینب آئی، سکینہ کو گود میں لیا، ننھی سی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، آواز دی بیٹا سجاد، ہاں پھوپھی اماں، انا للہ و انا الیہ۔ سجاد بولے بولے کیسے ختم کرو۔ سکینہ کو غسل دوں، چپکا ہوا ہے خون بھرا کرتا بدل ارے وہ بچی امت نے خوب ختم کرو۔ ادا کیا، باندھے گئے تھے 12 گلے ایک رسن کے ساتھ۔ عزادارو، جب غسالہ نے کہا، غسالہ نے ایک مرتبہ چیخ مار، آخری جملہ غسالہ نے چیخ مار کر کہا مولا سجاد، میں سکینہ کو غسل نہیں دے سکتی۔ کہا کیوں نہیں دے سکتی؟ مولا خون بھرا کرتا بدن سے چپک گئے۔ سجاد بولے رہنے دے، میں اسی کرتے میں اپنی بہن کو۔ عزادارو لو، اب رو، اب کہا دیکھتا ہوں دل والا کون ہے۔ او بھائیوں، جن کی بہنیں ہیں بتاؤ، جن کی 4 برس کی بہن ہے، وہ بہن کا لاشا اٹھائے تو بھائی کے لیے ضروری کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کھلے ہو، پاؤں کھلے ہو، گردن کھلے ہو۔ بتاؤ سجاد کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں تاق، بہن کا لاشا۔ قید خانے میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی لہد کے پاس آئے۔ عزادارو، جھکتا وہ ہے جس کی کمر میں لنگر نہ ہو۔ کبھی قیدی دیکھے جس کی کمر میں لنگر نہ ہو، وہ جھکتا ہے، اور مردے کو قبر میں جھک کر لٹایا جاتا ہے نا۔ سجاد نے سکینہ کو قبر میں لٹانا چاہا، لنگر نے جھکنے نہیں دیا۔ سجاد کہتے بابا مشکل کشا، مجھ سے جھکا نہیں جاتا، میں اپنی بہن کو قبر میں کیسے لٹاؤں؟ ایک بی بی کے ہاتھ قبر سے باہر آئے، بیٹا سجاد، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، لا میری سکینہ۔